نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکرامات۔ الفصل الاول عن انس ان اسید بن حضیر وعباد بن بشیر عباد بن بشر تحدثا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ لہما حتی ذهب من اللیل ساعة فی لیلۃ شدیدۃ الظلمہ ثم خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقلبا وبید کل واحد منہما عصیۃ فاضاءت عصا احدہما لہما حتی مشیا فی ضوئها حتی اذا افترقت بهم الطریق اضاءت للآخر عصاہ فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاہ حتی بلغ اہلہ، رواہ البخاری۔ یہ باب ہے کرامات کے تعلق سے، کرامات کے بیان میں۔ کرامات یہ کرامت کی جمع اور بہو وچن ہے، بمعنی تعظیم اور احترام، اور اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب اور غریب اور خارق عادت کام جو کسی ولی کے ہاتھ پر یا کسی ولی سے ظاہر ہو، وہ کرامت ہے۔ جو چیز معجزہ بن سکتی ہے وہ چیز کرامت بھی بن سکتی ہے۔ معجزہ یہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور کرامات جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو وہ ولایت اور دین حق اور اسلام کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور فرماتا ہے۔ جو ولی ہے، نبی نہیں ہے، ان سے ایسی چیز عجیب و غریب ہو وہ کرامت ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں غوث اعظم کی کرامت، کوئی کہتا ہے غوث اعظم کا معجزہ، اس لیے کہ جو نبی سے ظاہر ہو ایسی چیز وہ معجزہ ہے، اور غیر نبی سے، چاہے وہ صحابی سے ہو، تابعی سے ہو، تبع تابعی سے ہو، یا اگلے انبیاء میں جو ان کے اصحاب اور اولیاء ہیں ان سے جو چیز ہو وہ کرامت ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بغیر ان کے نکاح اور مرد کے چھوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ان کے صحابی حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پلک جھپکتے ہی یمن سے تخت بلقیس ملک شام دربار سلیمان میں حاضر کرنا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء صحابہ ان سے ایسی چیزیں، چاہے غوث اعظم، چاہے سرکاری غریب نواز، اور صحابہ میں ابو بکر و صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی مولائے کائنات، اور صحابہ سے ایسی چیزیں جو عجیب و غریب ہوں، خارق عادت ہوں، وہ چیز اگر ظاہر ہو تو کہا جائے گا یہ فلاں بزرگ کی کرامت ہے۔ تو اب اس باب میں صاحب مشکات نے باب المعجزہ کے بعد باب الکرامت نقل کیا ہے، اور کرامات اولیاء کرام کی بے شمار ہیں، اور جو ان اولیاء کرام میں سب کے آقا و ماوا و ملجا ہیں، سید الاولیاء وہ سرکاری غوث اعظم جیلانی عبد القادر ابو محمد محی الدین سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اس امت میں سید الاولیاء اولیاء کرام کے سردار آقا و ماوا ہیں۔ اور اسی لیے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں جناب مصطفیٰ درمیان انبیاء، جو مقام نبیوں کے مابین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مقام اولیاء کے مابین غوث اعظم کا ہے۔ تو اب اس باب میں
وہیں باتیں بیان کریں گے جو صحابہ سے، ان سے ایسی باتیں، ایسے کام ظاہر ہوئے، ولی کی کرامت، اور ان کے تناظر میں وہ معجزہ بھی ہوگا۔ سنیے، پہلی فصل حضرت انس سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر، یہ دونوں اپنے کسی میٹر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ دو صحابی ہیں، حضرت اسید بن حضیر انصاری ہیں اور قبیلے اوس کے ہیں۔ اسید بن حضیر انصاری اوسی، اور یہ بدر وغیرہ میں شریک تھے، جنگ بدر میں تھے، اور ہجری 20 میں یہ مدینہ پاک میں وفات پاتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت عباد بن بشر انصاری ہیں، یہ بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی ہے۔ اور کعب بن اشرف یہودی جو تھا، اس کے قتل میں یہ بھی شریک تھے، جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے، اور 45 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ دو صحابی ہیں، اور یہاں ایک واقعہ ان کی کرامت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر، یہ اپنے کسی میٹر میں اپنی حاجت کے ایک جو ہے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے تھے۔ حتیٰ ذہبا من اللیل الساعہ، تو یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، اور وہ رات بڑی تاریکی والی رات تھی۔ کہتے ہیں فی لیلۃ شدید الظلمہ، یہاں تک کہ وہ رات سخت اندھیری تھی۔ اگر 14 تاریخ، 15 تاریخ، 12، 13 تاریخ ہوتی قمر کی، تو پھر ان راتوں میں چاند چمکیلا ہوتا ہے، یا تو بالکل آخری تاریخ رہی ہوگی، یا قمری شروع کی تاریخ رہی ہوگی کہ چاند باریک ہوتا ہے، تو پھر اتنا اجالا نہیں ہوتا ہے، اور موسم بھی ایسا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی اور وہ رات بڑی سخت تھی، یہاں تک کہ یہ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، وہ بید کل واحد منہما عصیہ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی۔ فاضاءت عصا احدہما لہما، اور ان میں سے جو ایک آدمی تھا، یا تو حضرت اسید بن حضیر یا حضرت عباد بن بشر، ان میں سے جس ایک کے ہاتھ میں ایک کی چھڑی جو تھی وہ اچانک روشن ہو گئی۔ وہ روشن ہوئی، ایسے لگا کہ جیسے ٹیوب لائٹ چالو کر دی، بلب چالو ہو گیا، وہ لاٹھی چمکنے لگی۔ ایک ہے اور دوسرے ہیں، ایک کے ہاتھ میں لاٹھی چمک رہی ہے، اب اسی کے سہارے دونوں چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ حتی مشیا فی ضوئہما، اس کی روشنی میں دونوں چلتے رہے، حتی اذا افترقت بہم الطریق، یہاں تک کہ ایک ایسا موڑ آیا کہ دونوں کے گھر کا راستہ الگ ہوا، ایک دائیں جانے والا تھا، ایک بائیں جانے والا تھا، لاٹھی ایک ہے، اب جب راستہ الگ ہوا تو ایک اندھیرے میں جائے گا، تو راستہ دونوں کا بدلا۔ کہتے ہیں اذاعت للآخر عصا، جیسے ہی ان دونوں نے راستہ چھوڑا، حضرت اسید بن حضیر دائیں گئے یا حضرت عباد بن بشر بائیں گئے، اب جب دونوں کا راستہ الگ ہوا تو جن کی لاٹھی چمک رہی تھی وہ تو ٹھیک ہے، دوسرے کا راستہ بدلا تو ان کی لاٹھی بھی خود بخود چمکنے لگی، ان کی لاٹھی خود بخود چمکنے لگی۔ کہتے ہیں کہ حتی یہاں تک کہ فمشا کل واحد منہما ضوء عصاہ، دونوں اپنے اپنے لاٹھی کی روشنی میں چلتے رہے، حتی بلغ اہلہ، یہاں تک کہ اسی کی روشنی میں اپنے گھر پہ پہنچ گئے۔ تو یہ معجزہ بھی ہے سرکار کا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی پر اپنا دست کرم لگا دیا کہ آدھی رات کو جب یہ دو صحابی سرکار کی بارگاہ سے نکلنے والے ہیں کہ حضور اندھیری رات ہے، تاریکی رات ہے، اور ہمارا گھر کا راستہ دور ہے، رستے میں کہیں کھڈا، کہیں پتھر،
یہ ساری چیزیں لائق ہوتی ہے. جیسے ہی وہ بارگاہ رسالت سے نکلے ہیں، آقا نے اپنا دستے کرم ایک چھڑی پہ لگا دیا، وہ ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشن و منور ہو گئی. اللہ اللہ. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھی جب ان دونوں کا راستہ الگ ہوا، الگ ہونے لگا، تو ایک نے اپنی چھڑی دوسرے سے ٹچ کر دی تو اس میں بھی روشنی آ گئی. تو یہ نور والے آقا کا معجزہ تھا یا ان دونوں صحابی کی ولایت تھی، کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ واقعہ ظہور دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت و شرف عطا فرمایا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور سرکار جسے چھو دیں وہ بھی نور ہو جائے، اس میں بھی روشنی آ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میں وہ مہ پہ اطلاق آتا نور کا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا چاند میں روشنی ہے، سورج میں روشنی ہے، یہ جو چاند اور سورج کو، ستاروں کو روشنی کہا جاتا ہے اور ان پہ نور کا اطلاق آتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو محو و مہر پر اطلاق آتا نور کا، ارے بھیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا، یہ تو مجازن کہا جاتا ہے. حضور ان میں جو نور ہے وہ نور محمدی ہے، آپ ہی کے در کی بھیک ہے، اور اسی بھیک سے یہ سورج بھی چمکتا ہے، چاند بھی چمکتا ہے. اللہ اللہ. ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. چاند جب نکلتا ہے تو دیکھیے لکیر ہوتی ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو تھوڑا جھکا ہوتا ہے، اور آپ ایسا لگو جیسے کٹورا ہے، کٹورا ہے، جھکا رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے آدمی جب کوئی بھیک مانگتا ہے تو بھیک کے لیے کٹورا جھکاتا ہے، کٹورا نیچے رکھتا ہے، کٹورا پیش کرتا ہے، اور داتا اسے کچھ دیتا ہے. چاند جب نکلتا ہے شروع میں تو جھکا رہتا ہے، اور جو ہے وہ ایک اس طرح کی شکل رہتی ہے جیسے کچھ مانگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی کتنا بڑا فائدہ لیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کی خیرات مانگ رہا ہے. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، یعنی تو ابھی نکلا ہے تو ابھی لکیر ہے، اب مصطفیٰ کی بھیک ملے گی. نور آتا 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 جب تو 14 تاریخ کے پاس پہنچے گا تو بدر کامل پوری دنیا کو اسی مصطفیٰ کی نورانیت سے منور کرے گا. تو پھر وہ بھیک لیتا ہے، سرکار کی بارگاہ سے نور ملتا ہے، یہاں تک کہ چاند جب 14ویں پہ آتا ہے بدر کامل فل مون بن جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، مائے نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. یہ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے. تو یہ دونوں صحابی اور ان کے رستے الگ ہوئے تو ان کی لاٹھیاں چمکنے لگی، اور کیوں نہ ہو کہ نور والے آقا سے نکلے تھے. سرکار بھی نور ہے، تو نور ہر عضو ٹکڑا نور کا، سرکار سراپا نور ہے. حضور کا بال بھی نور، ناخن بھی نور، بھویں بھی نور، ابر بھی نور ہے. مجسمہ مصطفیٰ کا نور ہے، بلکہ جو سرکار سے منسلک ہے وہ سب نور ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول سیدہ بطول کے تعلق سے جو لکھا ہے، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور. سیدہ فاطمہ خود نور ہیں، بنت نور نور کی بیٹی ہیں، زوج نور علی نور ہیں ان کی بیوی ہے، ام نور و نور دو نور کی ماں، امام حسن بھی نور امام حسین بھی نور، دونوں نور کی ماں، دونوں نور کی ماں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز. اللہ تعالیٰ نور مطلق ہے، اس کی بندی اور اس کی کنیز فاطمہ الزہرا ہے. نور مطلق کی کنیز
اللہ دے لہنا نور کا، اللہ ان نوروں کے صدقے میں ہمیں بھی نور کا لہنا اور ٹکڑا عطا کر دے۔ نور مطلق کی کنیز اللہ دے لہنا نور کا۔ تو یہ حضرت اسید بن حضیر انصاری اوسی اور حضرت عباد بن بشر انصاری بدری ان کی کرامتیں سنیے۔ ان جابرین قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانی لا اترک بعدی اعز علی منک غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان علی دینا فقضی واستبس باخواتک خیرا فاصبحنا فکان اول من قتل دفنته ما آخر فی قبرہ رواہ البخاری۔ حضرت جابر سے روایت ہے، یہ بات بتا رہے ہیں اپنے والد حضرت عبداللہ کی۔ جابر میں ان کے تعلق سے کافی عرض کر چکا ہوں اور گزشتہ درس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ولایت کہ اللہ کے جو صالحین بندے ہیں، نیکوکار ہیں، اصحاب رسول ہیں، انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ باطل کہتا ہے، منکر کہتا ہے کہ حضور کو یہ نہیں علم ہے، حضور یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے۔ ارے حضور کی بارگاہ میں رہنے والا وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جب گدھا جانتا ہے تو آقا بھی جانتا ہے، جب گدھا جانتا ہے تو آقا بھی جانتا ہے۔ حضرت جابر سے ان کے باپ نے کہا جب جنگ احد کا مارکا ہونے والا ہے، احد کے دن سے ایک دن قبل، حضرت جابر سے ان کے باپ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بیٹا دیکھو، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ کل جنگ احد ہونے والی ہے اور احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں جو شہید ہوں گے، بیٹا جابر یاد رکھ سب سے پہلے اصحاب مصطفیٰ میں شہادت مجھے ملے گی، سب سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ اے جابر میرے نزدیک جو ہے میں اپنے بات جو ہے نہیں چھوڑتا ہوں، مگر یہ کہ اگر تجھ سے بھی زیادہ میرے بعد تجھ سے بھی زیادہ اگر مجھے کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز اور وہ پیاری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور کے بعد میں جو ہے میرے نزدیک تو عزت والا ہے، تیسرے کہ تو میرا بیٹا ہے، فطری باپ کی محبت ہے، مگر باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بعد اگر تجھے چھوڑتا ہوں تو تجھ سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ یہ صحابہ کا کردار تھا کہ محبت، بال بیوی بچے سب ہیں، ان کی محبت تو فطری ہے، نیچرل ہے، بندے کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے، مگر اصحاب و عاشق کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزت والی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی عزت، آپ کی محبت، آپ کا عشق ہے۔ حضور کی بارگاہ اور سرکار سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو صحابہ کرام جب جنگ میں جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ اور اسلام اور دین کے لیے جب نکلے ہیں تو پھر گھر بار ایک طرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہے۔ انہیں سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب حضور عزیز ہیں اور سب سے پیارے ہیں تو ظاہر بات ہے جس سے محبت کی جاتی ہے تو محبوب کی ادائیں بھی اپنائی جاتی ہیں، محبوب کی ادائیں بھی اپنائی جاتی ہے۔ دنیا کے محبت کرنے والوں کا حال ہے کہ وہ اپنے ہتھیلیوں پہ اپنے محبوب کا نام لکھتے ہیں، اپنے اوراق، اپنے کتابوں پر، کاغذوں پر محبوب کا نام بار بار لکھتے ہیں، مٹاتے ہیں، اور انہیں اس میں لطف آتا ہے، انہیں اس میں مزہ آتا ہے کہ محبوب کا نام لکھا جائے، محبوب کا نام لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے محبت کی ہے،
ایسی مثال دنیا میں کوئی محب پیش نہیں کر سکتا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں اور سرکار کے وضو کا جب پانی گرتا ہے صحابہ ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پہ ملتے ہیں. پانی تو جانے دیجئے، دوران وضو سرکار کھنکار فرماتے ہیں، بلغم شریف سرکار کا باہر نکلتا ہے، لعاب دہن سرکار کا باہر نکلتا ہے، ناک سے وہ مادہ مبارک باہر نکلتا ہے تو صحابہ اسے بھی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. یہ محبت کا عالم ہے. ایسی محبت کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت کہتا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بڑے بڑے سرکار کے اصحاب جو عرب کے فصیح و بلیغ لوگ اور عزت والے، مگر ایمان لانے کے بعد جب صحابیت کا شرف ملا اور بارگاہ رسول میں جب کھڑے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انا علی رؤوسہم الطیور، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھ گیا ہے. یہ ادب تھا. تو حضرت جابر سے ان کے والد کہتے ہیں بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. انی لا اترک بعدی، میں اپنے بات نہیں چھوڑتا ہوں. اعز علیہ، جو مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہو تم سے، غیر نفس رسول اللہ، مگر حضور یعنی تجھ سے بھی اگر کوئی عزیز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو حضرت عبداللہ کے لیے اپنے بیٹے جابر سے بھی عزیز ہے. تو حضور کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے نا، سچی عقیدت، اور اگر سچی محبت سرکار کی ہوتی ہے تو پھر عاشق کو چین نہیں آتا ہے. وہ جب بھی سوتا ہے تو اس خیال میں سوتا ہے کہ آقا اب تو جلوہ دکھا دیں، اب تو جلوہ دکھا دیں. یہ عشق اور محبت ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق، اور حضور کے تو ایسے عاشق گزرے ہیں اللہ اللہ کہ لیلا مجنو اور شیری اور فرحاد، ان سب کے قصے ایک طرف رہ گئے اور مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں کی مثال ایک طرف ہے. اللہ نے بنایا ہی محبوب کو ایسا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. حسن بے مثال، علم بے مثال، اخلاق بے مثال. جن جن چیزوں سے آدمی محبت کرتا ہے، یا تو حسن کو دیکھ کر، یا اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، اداؤں کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر، جن جن زاویے اور جتنے بھی میزرمنٹ ہے جن کے کسوٹی پر محبت کی جاتی ہے، اللہ نے وہ ساری کمالات مصطفیٰ میں بدرجہ اتم رکھے ہیں. لہذا اگر صحیح معنوں میں کسی سے محبت کی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا. محب تو محبوب کے لیے جان دے دیتا ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. ایک نہیں دونوں جہاں فدا کر دو. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور دو ہی جہاں ہے جو آپ پہ فدا کرتے ہیں، مگر دو جہاں آپ پہ فدا کر کے دل نہیں بھرتا. اگر کروڑوں جہاں ہوتے تو یا رسول اللہ آپ کے نالین پر احمد رضا نثار کرتا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہی ہے حضرت جابر کے والد نے وصیت کی اور کہتے ہیں میں پہلا شہید ہوں. کہتے ہیں وانا علیہ دینا، میرے اوپر قرض ہے، میرے اوپر قرض ہے. تو اے جابر فقضی، اس قرض کو ادا کر دینا. اور کہتے ہیں کہ وَأَسْتَوِصْغُ بِإِخْوَاتِكَ خَيْرًا، اور میں تجھے تیری بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. میں تجھے تیری بہنوں کے تعلق سے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی حضرت جابر چھوٹے ہیں، اتنی بڑی عمر نہیں ہے، اور باپ بھی چلے جائیں گے تو اب باپ کا سایہ جب بیٹیوں سے اٹھ جائے گا، اب ان کا پرسان حال کون. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر کے والد پہ قرض بھی اتنا ہے، اور قرض یہودیوں کا ہے جو اتنا شریر ہے کہ ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑے گا.
تو اے جابر قرض بھی ہے اور میرے بعد اپنے بہنوں کی تجھے حفاظت اور خیال بھی رکھنا ہے، اب میں تجھ سے جو ہے یہ وصیت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فاصبحنا، حضرت انس کہتے ہیں ہم نے صبح کی، فکان اولو قتلا، حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو احد کے میدان میں شہید ہوئے وہ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ ہی تھے، یہ ہوئے، اور انہیں دوسرے صحاب کے ساتھ قبروں میں دفن کیا گیا۔ امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو حضرت جابر سے وصیت، یعنی گویا حضرت جابر کے والد کی یہ کرامت ہے کہ کل احد کے میدان میں سب سے پہلے شہادت کا جام مجھے ملے گا، یہ حضرت جابر کے والد عبداللہ کو معلوم ہے۔ جب معلوم ہے، یہی کرامت ولی کی ہے، یہی کرامت صحابی کی ہے۔ پھر حضرت جابر کے تعلق سے میں عرض کر چکا، اپنے بہنوں کی حفاظت کی، اور پھر اچھا اپنے باپ کی جائیداد تھوڑی بہت تھی اس کو سنبھالا۔ سارے جن جن یہودیوں کا قرض حضرت جابر کے والد پر تھا ان سب کا قرض ادا کیا، اور کھجور جب پک گئی اور اتارے اپنے باغ سے، اب اتنی ساری کھجوریں نہیں ہیں کہ سارے یہودیوں کا قرض ادا کیا جائے۔ جابر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گئے، حضور قرض خواہ آئے ہیں مطالبہ، اور جابر کے پاس اتنی کھجوریں نہیں ہیں، اگر اپنا باغ بھی بیچ ڈالوں، درخت بھی رکھ دوں گروی، تب بھی قرض ادا نہ ہوگا۔ آقا کرم کریں، آقا فرماتے جابر جاؤ، اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں ان کا ڈھیر الگ لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ مصطفیٰ آئے، جابر کے کھجور کے ڈھیر پہ سرکار نے چکر لگایا، کھجور کے ڈھیر پہ مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ آقا کہتے جابر اب بلاتا جا ایک ایک کر کے، اور سب کو کھجوریں ان کا قرض ادا کرتا جا۔ پورا واقعہ میں عرض کر چکا ہوں، دیتے گئے، اتنا تھوڑا سا ڈھیر تھا۔ آقا اوپر تشریف فرما ہے، آیا بوری لے کے، یہودی کا کتنا مانگتا تھا میرے باپ پہ، اتنا مانگتا تھا، اس کے بدلے میں کھجوریں دی، بوری بھر گئی، ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ آقا فرماتے جابر تھوڑا اور زیادہ دے دے تاکہ یہ بھی یاد کرے گا کہ کوئی دینے والا تھا، بھیک میں اور زیادہ دے دے۔ سب کا قرض پورا ہو گیا۔ بخاری شریف اور مشکات کی حدیث ہے، حضرت جابر کہتے ہیں سب کی بوریاں بھر گئی، سب کا قرض ادا ہو گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں قسم خدا کی میں نہیں جانتا ہوں دینے سے پہلے زیادہ تھی یا دینے کے بعد زیادہ ہے۔ اللہ یہی ہے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دست کرم اور وجود مسعود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ سرکار نے چکر لگایا جابر کے کھجوروں کے ڈھیر پہ، مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اتنا دیا، سب کا قرض بھی پورا ہو گیا۔ وہ لوگ یہودی تو دیکھتے رہے کہ کھجوریں آ کہاں سے رہی ہیں، دیکھ اتنی سی کھجوریں بوریوں کی بوریاں بھر گئی، یہ آئی کہاں سے ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا جو نبی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو صاحب انا اعطیناک الکوثر بنایا ہے۔ اس نبی کے تعلق سے پروردگار نے فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے کوثر عطا کیا، کثرتی عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کثرت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ جس کھجور پہ ہاتھ لگا دیں اللہ اس کھجوروں میں بھی کثرت دے دے۔ حضرت جابر کہتے پتہ نہیں ہے کہ ڈھیر لگاتے وقت زیادہ تھی یا قرضہ ادا کرنے کے بعد زیادہ ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے جس میں حضور کی دعا کی برکتیں ہیں۔ اللہ تو حضرت جابر سے ان کے والد نے وصیت کی، نصیحت کی، تو حضرت جابر نے اپنے باپ کا قرضہ اتار دیا۔ اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کی جائز وصیت کو پورا کرتا ہے، اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کی جائز اور باپ کی جائز وصیتوں کو اور حق وصیتوں کو پورا کرے، یہی، اور جو ناجائز وصیت ہو اس کو تو پورا ویسے بھی نہیں کیا جائے گا، اسے بھی پورا۔ ایک آدمی مر رہا تھا اور پڑوسی میں ایک زمین کا تھوڑا بہت جھگڑا تھا، تو مرتے مرتے وہ بولتا ہے اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ تو مری رون پر یہ زمین ان کے نوڈی۔ بتائیے ابھی مر رہا ہے، ابھی کہاں لے کے جائے گا تو؟ وصیت کچھ اچھی کرتا، مال اللہ نے دیا ہے،
کچھ خیرات کرنے کی وصیت دیتا، کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو دینے کی وصیت کرتا، مگر نفس و شیطان ذہن و فکر پر ایسا غالب ہے کہ سکرات میں پڑا ہے مگر زمین کی فکر پڑی ہے، زمین کی فکر پڑی ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر جیسا اگر اللہ بیٹا دے تو ایسا دے جس میں اخلاق حضرت جابر جیسے ہوں، جو باپ کی جو ہے آگے اس کا مشن چلائے اور جائز وصیتوں کو پورا کرے۔ حضرت جابر نے اپنے بہنوں کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ بہنوں کی حفاظت کے لیے حضرت جابر نے کنواری عورت سے شادی نہ کی، سرکار کی بارگاہ میں شادی کر کے آئے کہ حضور نکاح کیا، آقا فرماتے ہیں باقرہ سے یا سیبہ سے، یعنی اے جابر کنواری سے نکاح کیا یا کوئی شادی شدہ تھے؟ کہ رسول اللہ بیوہ تھی، بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ اب حضرت جابر جوان ہے، اپنی عمر والی سے نکاح کرتے، یہی خواہش رہتی ہے، مگر حضرت جابر نے بیوہ سے نکاح کیا۔ آقا کہتے جابر باقرہ سے کرتے؟ کہتے یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں، 6 یا 7 بہنیں تھیں، میری بہنیں ہیں، اگر میں بھی کنواری سے نکاح کرتا تو پھر اس کی خواہشیں، اس کی آرزویں تو پھر میں کیسے سنبھال پاتا؟ جبکہ بیوہ ہوتی ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ دوسرے نکاح کی فکر میں ہے، تو چونکہ اسے زندگی کی لذت شوہر اول سے مل چکی ہے، اب وہ بغیر شوہر کی ہے، اب اس بیوہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہیں سہارا مل جائے، کہیں گھر مل جائے۔ اس لیے یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ عمر والی سے نکاح کیا جس کے پاس زیادہ آرزویں نہیں ہے، اس لیے میں نے اس سے نکاح کیا کہ جب وہ میری نکاح میں آئے گی تو میری بہنوں کو ماں جیسا پیار ملے گا، ماں جیسی محبت ملے گی، اس کا بھی خیال رکھے گی۔ تو یا رسول اللہ اپنی بہنوں کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ آقا بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جابر کو اتنی دعائیں دی کہ صحابہ کہتے تھے حضرت جابر رسول اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ یہ بہنوں کی تو بہنوں کا بڑا حق ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے جب بھی اپنے بہن کے گھر پہ جاؤ تو ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری بہن کا تم پہ حق ہے۔ ہم لوگ شادی ہو گئی بہن کی، پھر اپنے راستے ہم اپنے راستے، پھر کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی جانے کی۔ اگر گئے کوئی فنکشن ہے، پروگرام ہے، اور پھر جائیداد کی تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو باپ کی ساری جائیداد بیٹا ہی لے لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بہنوں کی تو شادی ہو گئی، اپنے اپنے گھروں پر ہے، اب اس کا حق نہیں ہے۔ ارے باپ وہ تیرا بھی تھا، باپ تیری بہن کا بھی تھا، اب جب وہ انتقال کیا ہے تو اس مال میں اس کا بھی حصہ ہے، اگر نہیں دے گا حقوق العباد میں پکڑا جائے گا۔ اب باپ سے ملا ہے 50 لاکھ روپیہ، تو اب بہن کو عمرہ کروا دیا اور 2-4 لاکھ میں راضی کر دیا۔ اب وہ غربت میں ہے تو بیچاری وہ سمجھتی ہے کہ میرے بھائی نے بہت دیا، کم دیا ہے۔ شریعت میں جتنا دینا چاہیے، للذکر مثل حظ الانثیین، اگر بیٹے کو 30,000 ملا ہے تو بہن کو شریعت کے اعتبار سے 15,000 تو ملنا چاہیے، 15,000 ملنا۔ اگر 30 لاکھ ملا ہے تو بہن کو اس کا آدھا 15 لاکھ ملنا چاہیے۔ شریعت نے اس کے حصے مقرر کیا ہے، جتنا بھائی کو ملے گا اس کا آدھا بہن کو دینا ہے، اور اسے بتایا جائے کہ دیکھ باپ کی جائیداد میں تیرا اتنا حصہ بنتا ہے، بتایا جائے۔ ہاں پھر وہ اپنے طرف سے معاف کر دے کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا دے دو، زیادہ نہیں چاہیے، تو الگ بات ہے، تو الگ بات ہے، مگر بتایا نہیں مسئلہ، اور ایسے ہی خود لے لیا 50 80 90 لاکھ روپیہ اور اس کو 2 لاکھ میں عمرہ کروا دیا۔ نہیں، اس کو بتایا جائے گا کہ شریعت میں باپ کی جائیداد میں تیرا اتنا حصہ ہے اور تجھے یہ لینا ہے۔ بہن کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اتنا دے دو، تب جا کے یہ جائز صورت ہے، تب ٹھیک ہے، مگر بتایا نہیں اور ایسے ہی کم دے کے راضی کر لیا اور اس کو مسئلے سے بے خبر رکھا تو پھر یہ حقوق العباد میں گرفتار ہوا، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ بہنوں کا خیال رکھا جائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے تاکید فرمائی ہے کہ بہنوں کا بھائی پہ ایک زبردست حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
حضرت جابر جیسی فکر عطا فرمائے، ویسی سوچ عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے سے مشرکانہ جتنے بھی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے اور اسلامی طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔